بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ قبر پر تلقین کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، تلقین کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، ایک قبل الموت ہے اور ایک بعد الموت۔ جہاں تک قبل الموت کی بات ہے تو بالکل جائز ہے، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکم اور ترغیب بھی ہے، جس طرح لقینوا موتاکم الی آخرہ، اسی طرح دیگر روایت موجود ہیں۔ بہرحال وہ تو بلا شبہ جائز ہے اور اسی طرح سنت ہے۔ پھر جہاں تک بعد الموت کی بات ہے، مرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کرنا، تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ مروجہ مبتدعین کے نزدیک جو تلقین ہے، قبر پر انگلی رکھ کر کہتے ہیں کہ یا فلاں ابن فلاں، اس طرح آگے تک وہ تلقین ہوتی ہے، تو اس طرح کا تلقین کرنا یہ ظاہر روایت سے ثابت ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کا شعار ہونے کی وجہ سے بدعت ہے، اور اس پر دیگر فقہاء نے بھی بدعت کا حکم لگایا ہے۔ پھر ایک وہ تلقین ہے، یعنی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا اول پڑھنا، اور اسی طرح پاؤں کی جانب کھڑا ہو کر سورہ بقرہ کا آخر پڑھنا، اس کی بات ہے تو اس کے متعلق بھی فقہاء نے استحباب کا قول کیا ہے، اگرچہ وہ روایات جہاں سے استدلال کیے جاتے ہیں وہ انتہائی ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ قبر پر سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھنا یہ جائز ہے اور مستحب ہے۔ پھر جہاں تک مستحب کے التزام کی بات ہے، جس طرح ہمارے علاقے میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی تلقین کو چھوڑ لے یہ مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی عالم اس کو چھوڑ لے تو اس کے متعلق کفر کے فتوے اور اسی طرح اس کے متعلق برا بھلا کہنا، یہاں تک کہ اپنے استاد محترم سے سنا کہ ایک آدمی نے پیچھے آ رہا تھا اور میں سن رہا تھا ان کی باتیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ تلقین چھوڑتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ان علماء کے سر توڑ دیں۔ تو ایسا گستاخانہ الفاظ جب معاشرے میں کہا جاتے ہیں کسی بھی مستحب عمل کے چھوڑنے پر، تو پھر فقہاء نے اس کے متعلق کہا ہے الاصرار علی المندوب یبلغہ الی حد الکراہہ، اور اسی طرح دیگر تصریحات بھی موجود ہیں کہ مستحب عمل کا التزام کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بدعت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ مستحب عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے کسی کو ملامت کرے۔ دیکھیں، کوئی بھی مستحب عمل جب اس کو معاشرہ، عوام یا خواص فرض اور واجب کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے یا اس کے ترک کرنے پر ملامت کریں گے، ایسی صورت میں احناف کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ ایسے موقع پر ایسے مستحب کا چھوڑنا یہ واجب ہوتا ہے، تاکہ بیان جواز ہو جائے اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ ایک مستحب عمل تھا، اس کے کرنے پر اجر ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اور آج کل تو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ان لوگوں نے تلقین چھوڑا تو صبح جنازے کو بھی چھوڑ لیں گے۔ دیکھیں، ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ قرآن و حدیث موجود ہیں، ہمارے پاس قیاس و اجماع موجود ہے، ہمارے پاس فقہ کی کتب موجود ہیں۔ ہم کسی بھی دلیل کے بغیر کسی بھی عمل کے لیے کسی بھی عوام سے مطالبہ نہیں کرتے، اور اگر غلط عمل ہو، غلط کام ہو تو بیان جواز کے لیے اس کو ترک کرنا وہ ہم پر واجب ہے اور ہم پر لازم ہے۔ اور جہاں تک تلقین کی کیفیت کی بات ہے، اگرچہ دیکھیں حدیث میں یہ تو مذکور ہے کہ سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھا جائے، لیکن اس کی تصریح نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھا جائے یا پست آواز سے پڑھا جائے۔ تو یہاں پر فقہاء کرام نے یہ کہا ہے کہ سرًا تلقین کرنا، پست آواز سے تلقین کرنا یہ زیادہ اولیٰ ہے جہراً تلقین کرنے سے۔ اور باقی دیگر روایت میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ ذکر میں، تلاوت میں اصل جو ہے نا وہ اخفاء ہے، تو اگر کسی نے جہراً کر بھی دیا پھر بھی تو جائز ہے، لیکن اصل یہ ہے، اولیٰ یہ ہے اور 70 درجے افضل یہ ہے کہ تلقین کو جو ہے وہ پست آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کا اول اور آخر پست آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو لہٰذا کوئی بھی اس متعلق کسی بھی عالم کو ملامت نہ کریں اور کسی بھی عالم کی گستاخی نہ کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بیان جواز کے لیے ایسے مستحب عمل کو چھوڑ لیں جس کا لوگ التزام کرتے ہیں، فرض اور واجب سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔